صبر اور شکر کا بیان۔ آدمی پر دو حالتیں آتی ہیں، ایک مرضی کے موافق ہوتی ہے، ایسی حالت کو خدا کی نعمت سمجھنا اور دل میں خوش ہونا، اور زبان سے خدا کی تعریف کرنا اور اس کی نعمت سے خدا کی عبادت اور اطاعت کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، اس کو شکر کہتے ہیں۔ اور خدا کی نعمتیں بہت سی ہیں، جیسے خدا نے آرام اور سکھ دیا ہو، مال یا اولاد، عزت یا حکومت دی ہو، تو ایسے وقت کا شکر یہ ہے کہ دماغ خراب نہ ہو، خدا کی یاد اور اس کے حکموں کے غافل نہ ہو، خدا کی نعمتوں کو یاد کرے، غریبوں کو حقیر نہ جانے، کسی پر ظلم نہ کرے، مال کو بری جگہ خرچ نہ کرے، برے کام نہ کرے، غریبوں کی مدد کرے، فضول خرچی سے بچے۔ دوسری حالت مرضی کے خلاف ہوتی ہے، جس سے دل کو غم اور فکر ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی حالت کو یہ سمجھے کہ اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہے، خدا کی شکایت نہ کرے۔ اگر وہ خدا کا کوئی حکم ہو تو اس پر مضبوطی سے قائم رہے، جیسے رزق کی تنگی یا کوئی تکلیف یا غم ہو تو ہمت اور مضبوطی سے اس کی سہار کرے اور پریشان نہ ہو۔ اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور صبر کرنے کے موقع آدمی پر بہت سے آتے ہیں، جیسے دین کے کاموں سے جی گھبراتا ہے اور برے کاموں کا تقاضا کرتا ہے، یا حرام آمدنی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، یا کسی کا حق دبانا چاہتا ہے، یا کسی کو ناحق تکلیف دینا چاہتا ہے۔ تو ایسے وقتوں کا صبر یہ ہے کہ ہمت کر کے دین کے حکموں کو ادا کرے اور گناہوں کے کاموں سے بچے جائے، چاہے جی کو کتنی ہی تکلیف ہو، کیونکہ بہت جلدی اس تکلیف کے بدلے آرام نصیب ہوگا۔ اور ایک موقع صبر کا یہ ہے کہ کوئی بلا آ پڑے، جیسے بیماریاں، رزق کی تنگی، یا کوئی دشمن ستائے، یا کوئی عزیز مر جائے، یا مال کا نقصان ہو جائے، تو ایسے وقتوں کا صبر یہ ہے کہ مضبوطی سے اس حالت پر ثابت قدم رہے اور یہ سمجھے کہ میرے لیے اس میں بہتری ہے، اور بے صبری کرنے سے تقدیر تو بدل ہی نہیں سکتی۔ بے صبری کر کے ثواب بھی کیوں کھویا جائے، اور سب سے بڑی بہتری ثواب ہی کو سمجھے، نہ خدا کی شکایت کرے اور نہ ہر وقت اس کو سوچا کرے، بلکہ صبر کے ثوابوں کو یاد کیا کرے۔ صبر کرنے کے ثوابوں کا بیان۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جن لوگوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے دنیا کی تکلیفوں پر صبر کیا اور نمازیں پڑھیں اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے چھپے اور ظاہر اس کی راہ میں خرچ کیا اور برائی کے مقابلے میں نیکی کرتے رہے، تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کی دنیا کا انجام اچھا ہے، یعنی آخرت میں ان کے رہنے کے لیے جنت کے باغ ہیں، جن میں وہ آپ بھی جائیں گے، اور ان کے ماں باپ، دادا، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد جو تابعدار ہوں گے، وہ سب ان کے ساتھ جائیں گے، اور جنت کے ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس آ کر ان سے سلام علیک کہیں گے، اور یہ بھی کہیں گے کہ دنیا میں جو تم صبر کرتے رہے تھے، آج تم کو اسی کا بدلہ ملا ہے۔ سبحان اللہ، تمہاری دنیا کا بھی کیسا اچھا انجام ہوا۔ سورہ رد۔ اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مسلمانوں کو دنیا کے تمام نقصانوں اور تکلیفوں پر صبر کرنے والوں کو ہماری رضامندی کی خوشخبری سنا دیجیے، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہیں جب ان پر کوئی بلا پڑتی ہے تو یوں کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اور ہماری اولاد اور مال وغیرہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ہم بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی مہربانی ہے، اور یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ سورہ البقرہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کیسی عزت و شان ہے دنیا کی تکلیفوں پر صبر کرنے والوں کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھی اور مددگار ہے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ نے، یعنی جو لوگ دنیا کی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، ان کو بے شمار ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اور دستگیر بے کساں شفیع آسیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی پر کوئی صدمہ آ پڑے اور وہ پھر صبر جمیل کرے تو اس کے لیے جنت ضروری ہے۔ دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، صبر جمیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں سے رونا اور زبان کو اللہ تعالیٰ کی شکایت سے روکنا، یہ صبر جمیل ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے مسلمان بندے کے کسی پیارے کی جان لے لیتا ہوں، پھر وہ بندہ یا بندی میرا حکم سمجھ کر صبر کرے تو میرے پاس اس بندے اور بندی کے لیے جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اور جب کسی بچے کا مر جانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لے لی، وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا، وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر فرماتا ہے کہ ان کے دلوں کو صدمہ پہنچا، وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر فرماتا ہے کہ وہ میرا بندہ اور میری بندی کیا کہتے ہیں؟
فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کے حکم پر راضی ہیں، اور یوں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں، ان تابع دار بندوں کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور ان کا نام بیت الحمد رکھو، یعنی ہمارے دیے ہوئے غم پر ہماری تعریف اور صبر کرنے والوں کا گھر۔ ترمذی۔ صبر کرنے والے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کا قرض دار ہو وہ حاضر ہو۔ لوگ کہیں گے ایسا کون ہے کہ جس کا اللہ قرض دار ہو؟ فرشتے جواب دیں گے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تکلیف دی تھی اور اس تکلیف سے ان کو صدمہ پہنچا تھا اور ان کے آنسو نکلے تھے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر صبر کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کا قرض دار ہے اور دنیا میں جو وعدے صبر کرنے والوں کے لیے کیے تھے آج پورے کرے گا۔ یہ اعلان سن کر بہت سے لوگ مرد اور عورتیں جمع ہو جائیں گے۔ فرشتے ان کے اعمال نامہ دیکھیں گے، جن کی بے صبری نکلے گی ان کو دور کر دیں گے، اور جن کا صبر دیکھیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سایہ میں کھڑا کر کے عرض کریں گے کہ اے رب، تیری تکلیفوں پر صبر کرنے والے حاضر ہیں۔ حکم ہوگا ان سب کو طوبہ کے درخت کے سایہ میں کھڑا کرو کہ ہم پہلے اپنے نور کی روشنی سے ان غم کے ماروں کے دلوں کو ٹھنڈا کریں گے، بس ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی جائے گی۔ پھر حکم ہوگا اے صابر بندو، ہم نے تم کو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے تکلیفیں نہیں دی تھی، بلکہ اس لیے دی تھی کہ آج کے دن تمہارے درجے بڑھائیں۔ بس آج ہم ان غموں اور تکلیفوں کے بدلے تمہارے گناہ معاف فرماتے ہیں اور تم کو دوزخ کے عذاب سے بری کرتے ہیں۔ تم نے دنیا میں صبر کر کے ہم کو خوش کیا تھا، آج ہم تم کو خوش کریں گے اور بے شمار نعمتیں دیں گے۔ پھر غریبوں سے فرمائے گا اے میرے غریب بندو، میں نے تم کو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے غریبی نہیں دی تھی، بلکہ تمہارا حساب تھوڑا کرنے کے لیے اور آج کے دن تمہارا رتبہ بڑھانے کے لیے غریبی کو پسند کیا تھا، اور آج تمہاری یہ عزت اور شان ہے کہ ہم نے تم کو بخش دیا، اور جن لوگوں نے دنیا میں تمہاری مدد اور خدمت کی تھی تم ان کے بھی بخشوا سکتے ہو۔ پھر ان بندوں سے فرمائے گا کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے مرنے پر صبر کیا تھا، اے صابر بندو، اگر ہم تمہارے بچوں کی موت لوح محفوظ میں نہ لکھتے اور تمہارے دلوں کو زخمی نہ کرتے تو آج تم کو یہ درجے نہ ملتے۔ صبر کرنے کی وجہ سے ہم تم سے خوش ہیں، اور اب تم اپنے بچوں کے ساتھ لے کر بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب تم نہ کبھی مرو گے، نہ کوئی غم اور تکلیف دیکھو گے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اندھے، لنگڑے، کوری، بیمار وغیرہ مصیبت کے مارے ہوں سے فرمائے گا، اور سب غم زدہ لوگ مرد اور عورتیں اپنے اپنے رتبے کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی نواب جیسا ہوگا، کوئی امیر اور کوئی رئیس ہوگا۔ فرشتے ان کو براق یعنی جنتی گھوڑوں پر سوار کریں گے اور بڑی عزت اور شان سے جنت کے دروازے پر لے جائیں گے۔ جو لوگ اس قیامت کے میدان میں حساب دینے کے واسطے رکے کھڑے ہوں گے، وہ ان کی یہ عزت شان دیکھ کر کہیں گے کہ یہ لوگ نبی ہیں یا شہید ہیں۔ فرشتے جواب دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں تکلیفیں دی گئیں، مگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر صبر کیا تھا اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے تابع دار رہے تھے۔ یہ جواب سن کر وہ لوگ بڑے افسوس سے کہیں گے کیا اچھا ہوتا کہ ہم بھی تابع داری کرتے اور دنیا میں تکلیفیں اٹھاتے، بلکہ ہماری کھال کینچیوں سے کاٹی جاتی، یا آج ہم کو بھی یہ عزت ملتی اور حساب دینے کی مصیبت سے چھوٹ جاتے۔ پھر فرشتے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ جنت کا بڑا فرشتہ رضوان پوچھے گا کون ہو؟ فرشتے کہیں گے صابر لوگ آئے ہیں، دروازہ کھول دو۔ وہ کہے گا ابھی ترازو کھڑی نہیں کی گئی اور نہ حساب و کتاب کا دفتر کھلا ہے، پھر یہ لوگ حساب دینے سے پہلے کیسے آ گئے؟ فرشتے کہیں گے کہ صابر لوگوں سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ بس رضوان جنت کا دروازہ کھول دے گا اور صابر لوگ بڑی عزت و شان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری کیسی عزت اور شان ہے، مگر آج کل ہماری یہ حالت ہے کہ جہاں کوئی تکلیف پہنچی تو ایسے پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر دیتے ہیں، شکایت کرتے ہیں ہم کو کس مصیبت میں پھنسا دیا، یہاں تک کہ نماز تک چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ایک شخص بڑا نمازی اور پرہیزگار مشہور تھا، اس کی بھینس مر گئی۔ اس کے لڑکے نے خبر دی کہ باپو جس کی تو نماز پڑھا کرتا ہے اس نے ہماری بھینس مار دی۔ کہنے لگا اچھا اس نے بھینس تو مار دی، میں بھی اصل ماں باپ کا ہوں گا، اب تو ساری عمر نماز نہیں پڑھوں گا۔ وضو کا پانی گرا کر وہ جاہل کہتا ہے کہ لے پڑھوا لے نماز۔ بھینس کے مارنے والے بھلا دیکھو تو کچھ ٹھکانہ ہے اس جہالت کا کہ ذرا سی دیر میں ساری دینداری اور پرہیزگاری ختم کر دی۔
اور خدا کا عذاب سر پہ لے لیا، بس دکھ سکھ میں صابر و شاکر رہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مضبوطی سے چلتے رہو۔